بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک داستان رات کا راز، جس کے راوی ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ یہ داستان سنانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تفتیش اور سراغ رسانی کی ہر داستان دراصل پوری کتاب کی داستان ہوتی ہے۔ وقت میں اختصار سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے داستان سنانے والا خود کو ایک خاص طرف یا کسی خاص آدمی یا عورت پر لے جا رہا ہے۔ تفتیشی داستان میں چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات بھی ہوں تو سننے والا داستان کی سچائی پر شک نہیں کرتا۔ مثلا میں پوری رات ایک مشتبہ سے تفتیش کرتا رہا ہوں، مگر داستان میں یہ تاثر آتا ہے کہ میں نے 5-7 منٹ تفتیش کی تھی اور یہی کوئی 6-7 سوال پوچھے ہوں گے اور انہی سے مجھے اس شخص پر شک پکا ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مشتبہ سے جواب کم لیے جاتے ہیں اور چہرے پر آنے والی تبدیلیاں زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بولنے کا انداز اور چہرہ کچھ اور کہتے ہیں۔ جب تک اس کی پوری تفصیل نہ سنائی جائے، داستان کی سچائی پر شک باقی رہتا ہے۔ میں نے یہ وضاحت ان سننے والوں کے لیے کی ہے جو میری، محبوب عالم کی اور دوسرے حضرات کی داستانوں پر شک کرتے ہیں کہ یہ داستانیں بالکل سچی نہیں ہو سکتی۔ ایسا شک نہ کریں، میں نے آپ کو مجبوری بتا دی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی توقع نہیں رکھ سکتا کہ حکایت کے پورے شمارے میں صرف تفتیش کی داستان آئے۔ اپنی تفتیش کی ایک اور داستان سناتا ہوں۔ اس میں بھی اختصار کو ضروری سمجھا گیا تو شاید سامعین کو یہ شک پیدا ہوا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ آدھی رات کے وقت مجھے گھر سے اٹھایا گیا۔ رپورٹ آئی تھی کہ ایک کھلیان جل گیا ہے اور ایک جوان آدمی کو لائے ہیں جسے لاٹھیوں کی ضربیں لگی ہیں اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ میں تفتیش کے متعلق پریشان نہ ہوا کیونکہ یہ خاندانی دشمنی کی واردات تھی۔ شہروں میں رہنے والوں کے لیے یہ کھلیان جلنے والا معاملہ شاید کوئی عجیب واقعہ ہو۔ میں ذرا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ گندم کی فصل پک جاتی ہے تو یہ کاٹ کر ڈھیر کی صورت میں خشک ہونے کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ڈھیر ایسی شکل کے ہوتے ہیں کہ دور سے یہ گول جھونپڑے لگتے ہیں۔ یہ ایک دراز قد آدمی کے قد سے 2-2.5 فٹ زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور اوپر سے مخروطی ہوتے ہیں یا مقبرے کے گنبد کی طرح۔ یہ دھوپ میں خشک ہوتے رہتے ہیں۔ خشک ہو چکنے کے بعد انہیں کھلیان میں پھیلا کر ان سے دانے اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے۔ دیہات میں اب بھی خاندانی دشمنیاں چلتی ہیں اور لڑائی اور قتل کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں جس وقت کی آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں، اس وقت بڑی ذاتوں کے لوگ آپس کی دشمنیوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ ایک خاندان کا ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل پکڑا گیا، لیکن شک کی بنا پر بری ہو گیا۔ ایسا آدمی گاؤں میں آتے ہی قتل ہو جاتا یا 1-2 روز بعد دن دہاڑے مارا جاتا، اور قاتل نعرے لگاتے تھے کہ ہم نے خون کا بدلہ لے لیا۔ ایسے قاتل خود ہی تھانے میں آ جاتے یا گاؤں میں پولیس جا کر انہیں گرفتار کر لیتی تھی۔ تفتیش اور سراغ رسانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ دشمن خاندان ایک دوسرے کو 2 اور طریقوں سے بھی نقصان پہنچایا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ ایک دوسرے کے مویشی، مثلا اچھی نسل کا ایک بیل یا بھینس یا گائے چوری کروا دیتے تھے۔ دوسرا طریقہ قتل جیسا ہی ظالمانہ تھا، وہ ایک دوسرے کے کھلیان جلا دیتے تھے۔ ذرا سوچیں کہ سارے سال کی کمائی فصل پر ہوتی تھی اور جو روپے پیسے کی بنیاد تھی، یہ جب پک گئی تو کسی دشمن نے آگ لگا دی۔ دشمنیوں کا یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ مجھے جب اطلاع ملی کہ کھلیان کو آگ لگی ہے اور ایک آدمی کو لاٹھیوں کی ضربیں لگی ہیں تو میں اس لیے بھی پریشان نہ ہوا کہ یہ دشمنی کے سلسلے کی واردات ہے۔ یہ لوگ بتا دیں گے کہ ان کا دشمن کون ہے اور میں انہیں فوراً گرفتار کر لوں گا۔ اس زمانے میں زخمی کو ہسپتال لے جانے سے پہلے تھانے لے جایا جاتا تھا۔ پولیس ضربوں اور زخموں کی تفصیل لکھتی تھی۔ اگر مضروب کی حالت مرنے والی ہوتی تو اس کا نزعی بیان لکھا جاتا تھا۔ ایسے بھی ہوتا تھا
کہ زخمی فوری طور پر مرہم پٹی نہ ہونے اور خون بہہ جانے سے تھانے میں ہی مر جایا کرتا تھا۔ کوئی مرے یا زندہ رہے، پولیس کا مسئلہ صرف یہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ بیان دے دے۔ ایسی ہی جلدی مجھے بھی تھی۔ میں نے تھانے میں جا کر سب سے پہلے مضروب کو دیکھا۔ اسے چارپائی پر ڈال کر لائے تھے، وہ بے ہوش تھا، سر سے تھوڑا سا خون نکلا تھا اور وہاں ابھار تھا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، وہاں لاٹھی لگی تھی، جلد ذرا سی پھٹ گئی تھی، سر پر ایسی ہی 2 ضربیں تھی۔ قمیض ہٹا کر جسم دیکھا، پسلیوں کے نیچے لاٹھی لگنے کا بڑا صاف نشان تھا۔ یہ ضرب اس وقت لگائی گئی ہوگی جب مضروب گر پڑا ہوگا۔ اس ضرب نے مجھے کچھ پریشان کیا، جگر، پتا یا تلی کے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ وہ تو نوجوان لڑکا تھا، شکل و صورت کا بھی اچھا تھا، خوشحال زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ خاندانی دشمنیاں اسی کلاس کے خاندانوں میں ہوا کرتی تھیں۔ مقدموں پر یہ لوگ دل کھول کر روپیہ اڑایا کرتے تھے۔ میں نے ضربیں لکھ لیں اور جو کاغذات تیار کرنے تھے وہ کیے۔ اس دوران مضروب کو ہسپتال بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے اس پیغام کے ساتھ گیا کہ مضروب کے بچنے کا امکان نہ ہو تو نزعی بیان لینے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے ان میں اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، جسے میں اس لیے اچھی طرح جانتا تھا کہ 4-5 مہینے پہلے وہ ڈکیتی کی ایک واردات میں میرا گواہ تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے جس میں کہانی والی کوئی بات نہیں۔ اس گاؤں کے باہر کی طرف ایک گھر تھا۔ ایک رات اس گھر میں 3 آدمی دیوار پھاند کر داخل ہوئے اور گھر والوں کو جگا کر انہیں کلہاڑیوں سے ڈرایا اور 2 ٹرنک اٹھا کر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی گھر والوں نے شور مچایا۔ گاؤں کے لوگ جاگ کر پہنچے۔ گھر والوں نے بتایا کہ 3 آدمی ڈاکہ ڈال گئے ہیں۔ ڈکیتوں کے پیچھے جو آدمی گئے ان میں ایک یہ بھی تھا۔ اس کا نام مہتاب دین تھا۔ اس کی عمر 28 سال کے لگ بھگ تھی۔ دور تک سب دوڑتے گئے اور رک گئے۔ مہتاب لاٹھی اٹھا کے دوڑتا گیا۔ ڈکیت آسانی سے بھاگنے کے لیے ایک ٹرنک پھینک گئے۔ مہتاب ایک ڈکیت تک پہنچ گیا، 2 آگے نکل گئے تھے۔ مہتاب نے اسے کندھے پر لاٹھی ماری۔ ڈکیت کے پاس کلہاڑی تھی۔ اس نے مہتاب کو للکار کر کہا کہ وہ واپس چلا جائے ورنہ کٹ جائے گا۔ چاندنی رات تھی۔ مہتاب نے اس کا چہرہ بھی پہچان لیا اور اس کی آواز بھی۔ مہتاب ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن 2 ڈکیت جو آگے نکل گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ مہتاب وہاں سے کھسک آیا۔ وہ لاٹھی سے 3 کلہاڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جس آدمی کو پہچان لیا تھا وہ اسی علاقے کے ایک گاؤں کا جرائم پیشہ تھا۔ رپورٹ جب تھانے آئی تو مہتاب نے مجھے اس آدمی کا نام اور گاؤں بھی بتا دیا۔ دوسرے 2 کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس ڈکیت کو تو میں بھی جانتا تھا۔ وہ ایک بار کا سزا یافتہ تھا اور تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ میں نے اس آدمی کو پکڑا، پھر اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا۔ میرے علاقے کا ایک اور ڈکیت تھا، اس نے مہتاب کو پیغام بھیجا کہ وہ گواہی نہ دے اور اگر پولیس کے ڈر سے گواہی دینے عدالت میں جائے تو یہ کہے کہ اس نے کسی کو نہیں پہچانا تھا۔ تھانے دار اس سے زبردستی بیان دلوا رہا تھا۔ مہتاب نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ضرور بیان دے گا کیونکہ یہ اس کے گاؤں کا معاملہ ہے۔ اس ڈکیت نے اسے دھمکی دی تھی کہ عدالت میں بیان دے کر وہ پچھتائے گا۔ مہتاب میرا واحد گواہ تھا جس نے ایک ڈکیت کو پہچانا تھا۔ یہ میرا سب سے زیادہ کارآمد گواہ تھا۔ اس نے گواہی دی تھی اور 2 ملزموں کو 4 سال اور ان کے سزا یافتہ ساتھی کو 6 سال سزائے قید ملی تھی۔ 4 مہینے پہلے ان کے مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اب مہتاب اپنے چھوٹے بھائی کو بے ہوشی کی حالت میں تھانے لایا۔ ان دنوں فصل کٹ کر کھلیانوں میں پڑے تھے۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ رکھوالی کے لیے وہ خود کھلیان میں سویا کرتا تھا۔ یہ لوگ نوکروں پر بھی بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے۔ گزشتہ رات اسے ہلکا سا بخار ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بھائی نے اسے کھلیان میں نہ جانے دیا اور خود کھلیان میں جا کر سو گیا۔ آدھی رات کو گاؤں میں کسی نے شور مچایا، کسی کا کھلیان جل رہا ہے، جاگو اوئے، کھلیان جل گیا۔ فصل تو سب کے کٹ کر کھیت کھلیانوں میں پڑے ہوئے تھے۔ بچوں اور بوڑھوں کو چھوڑ کر گاؤں کا ہر فرد کھیتوں کی طرف دوڑ پڑا۔ ساتھ والے کھلیانوں میں جو آدمی رکھوالی کے لیے سوئے ہوئے تھے وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور لاٹھیاں مار مار کر اور مٹی پھینک پھینک کر آگ بجھا رہے تھے۔ پانی نہیں ڈالا جا سکتا تھا کیونکہ آگ سے بچا ہوا فصل بھیگ جائے تو دانے پھول جاتے ہیں۔
اور کسی کام کے نہیں رہتے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ مہتاب کے فصل کے ایک ڈھیر کو آگ لگی تھی، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ بچایا جا سکا۔ 3 ڈھیر اور تھے، وہ محفوظ تھے۔ جس ڈھیر کو آگ لگی تھی اس سے 10-12 قدم دور مہتاب کا چھوٹا بھائی زمین پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ صرف آگ ہی پولیس کا کیس تھا، مگر وہاں مہتاب کا بھائی بھی مضروب ہوا تھا۔ اسے یہ لوگ چارپائی پر ڈال کر تھانے لے آئے۔ میں مہتاب اور اس کے باپ سے واردات کی تفصیل سن کر کچھ پوچھنے ہی لگا تھا کہ ہسپتال سے اطلاع آئی کہ جلدی آئیں۔ مضروب بیان دینے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں بڑی تیزی سے ہسپتال گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مضروب مر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے جو دوائیاں پلائی تھیں شاید ان کا اثر تھا کہ مضروب ذرا ہوش میں آ گیا تھا، لیکن یہ اس کی زندگی کے آخری 2-3 منٹ کی بیداری تھی۔ اس کے بعد وہ مضروب سے مقتول ہو گیا۔ میں نے اس سے بیان لیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ اس کا مطلب نکالنا آپ کا کام ہے۔ بیان صاف نہیں، وہ بھی اچھی طرح بول نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے جو بیان تحریر کیا تھا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: آنکھ کھلی، ایک ڈھیر کو آگ لگی ہوئی تھی، ابھی آگ شروع ہوئی تھی، ایک آدمی پیچھے ہٹ رہا تھا، میں چارپائی سے کود کر اس تک گیا، میرے دھکے سے وہ پیٹھ کی طرف سے آگ میں گر پڑا، وہ اٹھا، اس نے تیور کیا کہ اسے سنبھالو، مجھے مار دیا، میں مڑا، 2 آدمیوں نے لاٹھیاں ماری، پھر ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ وہ کسی کو پہچانتا ہے؟ مقتول نے سر ہلایا کہ نہیں۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ جس آدمی کو اس نے آگ میں دھکا دیا تھا وہ جلا تھا؟ مقتول جواب نہ دے سکا اور مر گیا۔ میں نے اس کے یہ الفاظ ذرا مشکل سے سمجھے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کر سنے تھے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ مقتول کے پاس کلہاڑی ضرور ہوگی، لیکن اس نے اپنے فصل کو آگ لگی دیکھی تو اسے ہوش نہ رہا کہ کلہاڑی اٹھاتا۔ وہ خالی ہاتھ اس پر جا پڑا۔ وہ 3 آدمی ہوں گے، 2 نے اسے لاٹھیاں ماری اور بھاگ گئے، ورنہ وہ باقی ڈھیروں کو بھی آگ لگا جاتے۔ میں تھانے چلا گیا اور مہتاب کو بتایا کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ 21-22 سال کی عمر کے بھائی کا فوت ہو جانا بہت بڑا حادثہ تھا۔ مہتاب کی تو دھاڑیں نکل گئیں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرے اور مجھے کچھ بتائے تاکہ میں قاتلوں کو جلدی گرفتار کروں۔ میری توقع تھی کہ کسی خاندان کی نشاندہی کرے گا کہ اس کے ساتھ دشمنی ہے، پھر میں ملزموں کو جا کر پکڑ لوں گا، لیکن اس نے مجھے مایوس کر دیا۔ ہمارے خاندان کی یہ روایت ہے کہ کسی کو اپنا دشمن نہیں بناتا۔ مہتاب نے کہا، گاؤں میں اونچ نیچ نیکی بدی لگی رہتی ہے، لیکن ایسی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کہ کوئی ہمارا فصل جلا جائے اور میرے بھائی کو قتل کر دے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب دشمنی رکھ کر دکھاؤں گا، اپنے بھائی کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ میں نے اسے کوئی نصیحت نہ کی کہ وہ ایسی باتیں نہ سوچے۔ اس کا نوجوان بھائی مارا گیا تھا، وہ تو غم اور غصے سے پھٹ رہا تھا۔ اس ذہنی اور جذباتی حالت میں آدمی ہر کسی پر شک کرتا ہے، اور جس کے ساتھ ذرا سی بھی رنجش ہوتی ہے اس کا بھی نام مشتبہوں میں لکھوا دیتا ہے۔ لیکن مہتاب کہہ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور کسی پر شک بھی نہیں۔ کیا تم نظر ڈکیت پر بھی شک نہیں کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ نظرہ ڈکیت وہ شخص تھا جس کے 3 آدمی ڈکیتی میں پکڑے گئے تھے اور مہتاب گواہ تھا۔ اسے نظرے نے دھمکیاں بھی دی تھیں۔ وہ مہتاب کو گواہی دینے سے روک رہا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ 3 ملزموں کو سزا سنا دی گئی تھی، تو وہ عدالت سے نکلے۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا، ان میں سے وہ میرے پاس رک گیا جسے مہتاب نے پکڑا اور پہچانا تھا۔ اپنے گواہ کو سنبھال کر رکھنا ملک جی، اس نے مجھے کہا تھا۔ اس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ جس کانسٹیبل نے اس کے ہاتھوں کو لگی ہوئی ہتکڑی زنجیر پکڑ رکھی تھی، اس نے اس ڈکیت کو گالی دے کر زنجیر کھینچی اور اسے مجھ سے دور لے گیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ سزا سن کر اکثر مجرم خفت مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا کرتے ہیں، مگر مہتاب کے بھائی کے قتل کے بعد مجھے اس مجرم کی دھمکی یاد آئی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ خالی دھمکی نہیں تھی۔ نظر ڈکیت نے مہتاب کو قتل کروانے کے بجائے اس کا کھلیان جلانا انتقام کا زیادہ اچھا طریقہ سمجھا ہوگا۔ ہاں جناب، مہتاب نے کہا، یہ ڈکیت تو میرے دماغ میں آئے ہی نہیں تھے۔ ان کا کوئی پیر استاد ہے جو فصل پکنے کے انتظار میں رہا۔ میرا خیال ہے وہ تمہارے بھائی کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، اگر وہ اس ارادے سے آتے تو پہلے تمہارے بھائی کو قتل کرتے، پھر کچھ اور کرتے۔
تمہارے بھائی نے مرنے سے پہلے تھوڑا سا بیان دیا ہے۔ اس کی آنکھ کسی آواز پر کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا ایک آدمی ایک ڈھیر کو آگ لگا چکا تھا۔ تمہارا بھائی اس تک گیا تو 2 اور آدمی آ گئے جنہوں نے اسے لاٹھیاں ماری۔ قتل کی نیت سے آنے والے کلہاڑیاں لے کر آتے ہیں، ڈکیتوں کے پاس خنجر اور چاقو ہوتے ہیں۔ یہ تو میرا شک تھا کہ یہ واردات نظر ڈکیت کی ہے۔ میں نے اسی وقت ASI سے کہا کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4-5 کانسٹیبل فوراً ساتھ لے اور کسی تانگے والے کو گھر سے جگا کر صبح ہونے سے پہلے نظر ڈکیت کے گاؤں جائے۔ اسے اور اس کے گھر کوئی آدمی ہو اور گاؤں میں جس پر اسے شک ہو ان سب کو مہتاب کے گاؤں میں لے آئے۔ میں صرف ایک شک پر انحصار نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے ہر بات میں مہتاب یا اس کے باپ پر ہی بھروسہ کرنا نہیں تھا۔ آتش زنی اور قتل بڑا ہی سنگین جرم تھا۔ انگریز افسر ایسے جرم کی تفتیش میں 1 منٹ کی بھی کوتاہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ کیس ایسا نہیں تھا کہ اسے ASI کے حوالے کر دیتا۔ اس میں چونکہ پیشہ ور اور سزا یافتہ مجرموں کا بھی ذکر آتا تھا، اس لیے مجھے اپنی 5 حصیں اور ایک فالتو حص بیدار کر کے تفتیش کرنی تھی۔ موقع پر جانے کے لیے میں کاغذی کارروائی مکمل ہونے کا اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ مہتاب، میں نے کہا، یہ نہ کہنا کہ تمہارا بھائی بڑے اچھے چال چلن کا تھا۔ وہ جوان تھا، خوبصورت جوان تھا۔ کسی جوان عورت کے ساتھ، کسی جوان لڑکی کے ساتھ اس کا دوستانہ ہوگا، اور اس لڑکی کے بھائیوں نے… آپ بے شک بات پوری نہ کریں، مہتاب نے کہا۔ ہمارے گھر کا دستور طریقہ کچھ اور ہے۔ ہم 2 بھائی تھے۔ 2 جوان لڑکے میرے چچا کے ہیں، ایک جوان لڑکا میرے تائی کا ہے۔ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، گاؤں کے کسی آدمی سے، کسی عورت سے، کسی ہندو سے، کسی سکھ سے، ہم سب کے متعلق پوچھ لیں۔ ہم ویسے ہی ہیں جیسا ہمیں دوسرے کہتے ہیں۔ دوسروں سے تو میں نے پوچھنا ہی ہے، میں نے کہا۔ تم خود بتا دو تو بہتر ہے، میرا وقت بچ جائے گا۔ میں نے تمہارے بھائی کے قاتل کو پکڑنا ہے۔ مجھ سے سن لیں، مہتاب نے کہا۔ ہماری برادری کی ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس کے ساتھ میرے بھائی کی اور لڑکی کی میرے بھائی کے ساتھ اتنی ہی محبت تھی کہ ہیر رانجھے کی کیا ہوگی۔ اتنا کہہ کر اس کے آنسو نکل آئے اور ہچکیاں لے لے کر رویا۔ کچھ دیر بعد سنبھل کر کہنے لگا، یہ لڑکی زندہ نہیں رہے گی، زندہ رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا، میرے باپ نے اسی روز اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور لڑکی کے ماں باپ نے رشتہ دے دیا۔ اب منگنی کرنی تھی۔ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے والے اور بھی ہوں گے۔ ہیں جی، مہتاب نے جواب دیا۔ 2 تھے، دونوں کو ہم سے پہلے جواب مل گیا تھا۔ وہ لڑکی والوں سے ناراض ہوئے ہوں گے، میں نے پوچھا۔ انہوں نے کوئی دھمکی دی ہوئی ہوگی؟ نہیں، مہتاب نے کہا، گاؤں میں کوئی ایسا نہیں جو ہمیں دھمکی دینے کی جرت کرے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم لوگوں سے سب ڈرتے ہیں؟ دونوں باتیں ہیں، اس نے جواب دیا۔ ہمارے 3 گھروں کے آدمی بڑے جوان ہیں اور سب بڑے دلیر اور نڈر ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا سلوک ہر کسی کے ساتھ بہت اچھا ہے۔ ہم اپنے مزاروں اور نوکروں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ملک صاحب، ہمارے متعلق آپ ہم سے نہ پوچھیں، گاؤں والوں سے پوچھیں۔ وہ تو میں نے پوچھنا ہی تھا۔ یہ واردات انتقامی کارروائی تھی اور دشمنی بڑی سخت اور گہری معلوم ہوتی تھی۔ اتنی سنگین کارروائی معمولی دشمنی پر نہیں ہوا کرتی۔ میں نے مہتاب سے اور اس کے کسی رشتہ دار سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ صبح کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میری گھوڑی تیار تھی۔ اپنے سٹاف کے جن افراد کو ساتھ لینا تھا انہیں مہتاب اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کے ساتھ گاؤں پہنچنے کے لیے کہا۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھنی تھی جو کچھ وقت بعد ملی۔ سر کی ضربیں مہلک نہیں تھیں۔ ضرب وہ مہلک ثابت ہوئی جو مقتول کے پیٹ پر پسلیوں سے ذرا نیچے لگی۔ وہ پیٹ پر گرا ہوگا اور اسے اوپر سے لاٹھی ماری گئی ہوگی۔ اس سے تلی پھٹ گئی اور جگر کو بھی خاصا نقصان پہنچا تھا۔ یہ بڑا گاؤں تھا۔ میں نے نمبردار کی ڈیوڑی کو تفتیشی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ ذیلدار، سفید پوش اور تھانے داروں کے پیشہ ور خوش آمدی، جن میں 2 10 نمبریے بدماش بھی تھے اور 3-4 معزز افراد بھی، اس طرح دوڑے آئے جیسے آسمان سے فرشتہ اترا ہو۔ یہ ان لوگوں کا دستور تھا۔ پولیس کے لیے یہ لوگ مددگار ثابت ہوتے تھے۔ میں سب سے پہلے موقع پر گیا۔ وہاں ملزموں کے کھروں کی توقع ہی نہیں تھی۔ سارا گاؤں وہاں گیا تھا۔ ایک ڈھیر جلا ہوا اور بکھرا ہوا تھا۔
مقتول کی چارپائی وہاں نہیں تھی، اسے بے ہوشی کی حالت میں اسی چارپائی پر ڈال کر تھانے لے گئے تھے، اس کی کلہاڑی بھی وہاں نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ مجھے تفتیش میں مدد دیتی۔ صبح ہو چکی تھی، میں نمبردار کی ڈیوڑی میں جا بیٹھا اور اس سے رپورٹ لینے لگا۔ سب سے پہلے مجھے مقتول کے متعلق بتاؤ، میں نے کہا۔ اس خاندان کے ساتھ تمہاری دوستی ہے یا دشمنی، یہ دماغ سے نکال کر بات کرنا۔ تم جانتے ہو میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مقتول چال چلن کا کیسا تھا؟ رضا یعنی مقتول بدماش نہیں تھا، نمبردار نے جواب دیا، اور وہ سفلا بھی نہیں تھا۔ جوشیلا ضرور تھا، روب رکھنے والا لڑکا تھا، لیکن بڑکے مارنے والا نہیں تھا۔ عورت کے معاملے میں کیسا تھا؟ صاف تھا جی، نمبردار نے کہا، بالکل صاف۔ ایک لڑکی کے ساتھ اس کا پیار محبت ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے یہ عقل مندی کی کہ اس لڑکی کا رشتہ اس کے ساتھ پکا کروا دیا۔ اس لڑکی کو چاہنے والا کوئی اور بھی ہوگا، کسی نے اپنا سر کھلوانا تھا اس لڑکی کی طرف دیکھ کر، نمبردار نے کہا۔ بڑے معزز خاندان کی لڑکی ہے، یہ تو مجھے میری گھر والی نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کا دل رضا کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ان کی آپس کی محبت نے انہیں بدنام نہیں کیا؟ نمبردار مجھے کوری تختی دکھا رہا تھا۔ میں کیسے مان لیتا کہ دشمنی کے بغیر اتنی سنگین واردات ہو گئی ہے؟ پھر اس خاندان کی کسی سے دشمنی ہوگی، میں نے کہا۔ خاندان کے کسی آدمی کی کسی سے دشمنی ہوگی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، نمبردار ہو تم۔ مہتاب نے اپنے سسرال کے ساتھ دشمنی مول لے لی ہے، نمبردار نے کہا۔ 15-20 دنوں سے مہتاب کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی کہتے ہیں کہ ہم لڑکی کو نہیں بھیجیں گے، اور مہتاب اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ لڑکی کو بسانا ہے تو خود چھوڑ کر جاؤ، ہم نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ساری بات سناتا ہوں، نمبردار نے کہا۔ مہتاب کی بیوی 4-5 مہینوں سے یہ شک کر رہی تھی کہ مہتاب نے ایک لڑکی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہے۔ اسی پر بات یہاں تک بڑھ گئی کہ مہتاب کی بیوی اپنے گھر چلی گئی، کہتی تھی کہ مہتاب نے اسے مارا پیٹا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ مہتاب نے اس لڑکی کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہوگا۔ اس کی بیوی کسی اور کا نام لیتی تو شاید ہم مان لیتے۔ اس نے جس لڑکی کا نام لیا ہے وہ ایک بڑی شریف بیوہ کی لڑکی ہے۔ بیٹی ماں سے بڑھ کر حیادار ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ماں بیٹی کسی کی محتاج نہیں۔ گاؤں میں کسی کی کوئی ایسی ویسی حرکت یا کسی مرد اور عورت کی دوستی چھپی نہیں رہ سکتی۔ مہتاب کو ہم نے 3-4 دفعہ اس بیوہ کے گھر آتے جاتے دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شک نہیں کرتا جیسا مہتاب کی بیوی نے کیا۔ مہتاب کے سالے کیسے ہیں؟ لٹھ باز ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ہر کسی کے سر پر چڑھ کر بات کرتے ہیں۔ مہتاب کے خاندان سے وہ بہت مختلف ہیں۔ تم پرانے تجربے کار نمبردار ہو، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مہتاب کے سسرال والے اس قسم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنی سنگین انتقامی کارروائی کی ہوگی کہ ان کی فصل جلا ڈالی اور ایک جوان آدمی کو قتل کر دیا؟ یہ ہو سکتا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے دھمکیاں دی تھیں کہ ہم اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ ادھر مہتاب تو ذرا ٹھنڈا تھا، لیکن رضا بڑے جوش میں آیا ہوا تھا۔ 5-6 دن ہوئے اس نے باہر کھڑے کھڑے للکار کر کہا تھا کہ جو بدلہ لینے کی بات کرے گا اسے ہم پہلے ہی بدلے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ رضا نے یہ تو کئی بار للکار کر کہا تھا کہ ہم طلاق بھی نہیں دیں گے اور اس عورت کو گھر بھی نہیں لائیں گے۔ رضا کی للکار کے جواب میں ان لوگوں کا رویہ کیسا تھا؟ وہ تو سخت غصے میں تھے جی، نمبردار نے جواب دیا۔ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ہم اپنا آپ دکھائیں گے۔ میں نے ایک بار مہتاب سے بات کی تھی۔ مہتاب کہتا تھا کہ اپنی بیوی کے خلاف مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن اس نے میرے خلاف جو بکواس مشہور کر دی ہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بے عزتی شاید برداشت کر لوں، لیکن اس عورت نے ایک یتیم اور شریف لڑکی کو بدنام کیا ہے۔ تم نے مہتاب کے سالوں سے بات نہیں کی تھی ملک صاحب، نمبردار نے جواب دیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان میں صلح صفائی ہو جائے، لیکن وہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اب یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ اس نوجوان لڑکے کو انہوں نے قتل کیا ہے یا نہیں۔ میں نے نمبردار سے اس سلسلے میں چھوٹی چھوٹی کئی ایک باتیں پوچھیں۔ اس کے جواب ایسے تھے کہ مہتاب کے سالوں پر میرا شک پکا ہوتا گیا۔
اس کے بعد میں نے ذیلدار کو بلایا۔ یہ شخص نمبردار سے زیادہ سیانہ تھا۔ اس نے بھی یہی بات سنائی، بلکہ نمبردار کی ہر بات کی اس نے تصدیق کر دی۔ ذیلدار نے بھی اس لڑکی کے چال چلن اور شرم و حیا کی تعریف کی۔ یہ بڑا قیمتی سراغ تھا جو ان لوگوں نے مجھے دیا۔ مزید تصدیق کے لیے میں نے سفید پوش اور 2 معززین کو باری باری بلایا۔ انہوں نے بھی یہی باتیں سنائیں۔ میں حیران تھا کہ یہ بیوہ عورت اور اس کی بیٹی اتنی ہی زیادہ شریف تھیں کہ جس نے بھی ان کی بات کی تو ساتھ یہ ضرور کہا کہ یہ تو بہت نیک اور شرم پردے والی ہیں۔ یہ سوچ بھی آتی تھی کہ مہتاب کی بیوی نے مہتاب پر کیوں شک کیا۔ میں پولیس آفیسر تھا، مجھے گہرائی میں جانا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی کہ مہتاب کی بیوی گھر جا بیٹھی تھی۔ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آیا کہ میں مہتاب سے پوچھتا رہا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن اس نے اپنے سسرال کا اور اپنی بیوی کی ناراضگی کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس سے میں یہی مطلب لے سکتا تھا کہ مہتاب اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ مہتاب کو بلا کر اس سے پوچھوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، اور یہ بھی پوچھوں کہ اس نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی کیوں۔ میں تو اب اس لائن پر سوچنے لگا تھا کہ آتش زنی اور قتل کے مجرم مہتاب کے سالے ہیں۔ مجھے دوسری سوچ آئی کہ مہتاب سے نہ پوچھوں، پہلے دوسروں سے پوچھ گچھ کر لوں۔ اس معاملے میں مجھے صرف مہتاب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ میں نے مہتاب اور اس کی بیوی کے متعلق اتنے سارے آدمیوں سے پوچھ گچھ کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مہتاب کی بیوی سانولے رنگ کی اور گول اور ذرا بھاری جسم کی عورت ہے۔ اس کے مقابلے میں مہتاب خوبرو تھا۔ یہ بھی پتا چلا کہ مہتاب کی اپنی بیوی کے ساتھ ویسے بھی نہیں بنتی تھی۔ ان میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ لڑائی جھگڑے اس لڑکی پر شروع ہوئے تھے۔ میں نے مہتاب کے 4 سالوں، ان کے باپ اور مہتاب کی بیوی کو بلا لیا۔ اس کی بیوی کا میں نے یہ احترام کیا کہ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ یہ عورت آئے تو اسے نمبردار کے گھر میں بٹھائے، باقی سب کو باہر بٹھانا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے ASI نظر ڈکیت اور 2 آدمیوں کو لے آیا۔ یہ دونوں اس کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے نظرے کو ڈیوڑی میں بلا کر کہا کہ قمیض اتارو۔ اس نے قمیض اتاری تو میں نے اس کے جسم کو ہر طرف سے دیکھا، پھر دروازے بند کر کے اس کی شلوار بھی اتروائی۔ اس کے جسم پر جلن کا ذرا سا بھی نشان نہیں تھا۔ میرے سامنے رضا مقتول کا نزعی بیان تھا۔ ڈھیر کو آگ لگانے والے کو اس نے دھکا دیا تھا اور شاید وہ آدمی آگ میں گرا تھا۔ مقتول کے الفاظ صاف نہیں تھے۔ میں نے یہ شک اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا۔ نظرے وہ کپڑے پہن چکا تو میں نے اسے فرش پر بٹھا کر کہا، مہتاب کے بھائی کو تم نے مارا ہے یا مروایا ہے؟ اس کے کھلیان کو آگ تم نے ہی لگوائی ہے۔ او سرکار! اس نے آگے ہو کر میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، یہ واردات میری نہیں، نہ میرے کسی آدمی کی ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ تم انکار کرو گے۔ میں نے کہا، اقرار کر لو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ میری منت سماجت اور انکار کرتا رہا۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ وہ مہتاب کو گواہی سے ہٹانا چاہتا تھا اور اس نے مہتاب کو دھمکیاں دی تھیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ تینوں میرے آدمی تھے، اس نے کہا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ مہتاب کو گواہی سے توڑنا چاہتا تھا اور میں نے اسے دھمکیاں بھی بھیجی تھیں، لیکن میں نے یہ واردات نہیں کی جو آپ بتا رہے ہیں۔ تم جانتے ہو نظرے، میں تمہارا کیا حال کروں گا۔ میں نے کہا، اتنی جلدی چھوڑوں گا نہیں، جاؤ باہر بیٹھو اور سوچو۔ اسے باہر بھیج کر اس کے ایک ساتھی کو بلایا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ نظرے کا دوست ہے اور 2 دنوں کے لیے اس کے پاس آیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے بھی کپڑے اتروا کر دیکھا، یہ بھی صاف تھا۔ اس سے رضا کے قتل کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جرائم پیشہ نہیں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام کچھ اور بتایا۔ یہ تو میں معلوم کر لوں گا کہ تم کون سے گاؤں کے رہنے والے ہو اور کیا ہو۔ میں نے کہا، اگر وعدہ معاف گواہ بننا ہے تو میں بنا لوں گا۔ وہ انکار ہی کرتا رہا۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اس کے دوسرے ساتھی کو بلایا، اس کے کپڑے اتروائے۔ اس کے جسم پر بھی تازہ جلن کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اسے بھی میں نے کہا کہ وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ حضور، اس نے کہا، وعدہ معاف گواہ کس واردات کا بنوں؟ اسے بھی میں نے باہر بٹھا دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہم دوسرا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ لاش گھر میں آ گئی تھی، کوہرام ایسا کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے مہتاب کے سسر کو بلایا، ڈیل ڈول اور لباس سے معزز زمیندار لگتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے اس سے پوچھا،
آپ کی بیٹی میکے کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ برے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، اس کا خاوند ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ میری بیٹی اسے روکتی تھی، وہ باز نہیں آتا تھا۔ اس پر اس نے میری بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سمجھایا، میرے بیٹوں نے سمجھایا، لیکن اس نے کچھ سمجھنے کے بجائے میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔